آپ فرماتے ہیں کہ میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک شخص تھا، وہ طواف کرتا ہے تو درود و سلام پڑھی جاتا ہے، جب حجر اسود کو چومتا ہے بوسہ دیتا ہے پھر بھی وہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ صفا اور مروہ کی سعی کر رہا ہے پھر بھی وہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، درود و سلام پڑھی جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا جب وہ آب زمزم پیتا ہے پھر بھی وہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ تو آپ نے اسے روکا اور پوچھا، اے نوجوان، یہاں پر تو لبیک کی صدائیں نہیں لگاتا، تم کوئی اور دعائیں نہیں پڑھتا، بلکہ میں نے تجھے دیکھا کہ تم طواف سے لے کر پھر صفا و مروہ کی سعی تک پھر آب زمزم پینے تک اس سارے عمل کے دوران میں نے تجھے دیکھا کہ تو نبی پاک کا درود و سلام ہی پڑھتا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ سنیے اس نوجوان نے جو واقعہ سنایا۔ اس نے بتایا، وہ کہنے لگا عبداللہ بن مبارک، اے اللہ کے نیک بندے، جب میں حج کرنے کے لیے یا اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ رہا تھا، وہ کہنے لگا میرے ساتھ میرا والد بھی موجود تھا، میں اور میرا والد سفر کر رہے تھے، دوران سفر میرے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب میرے والد اس دنیا سے چلے گئے میں نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ جو تبدیل ہو جاتا ہے، میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، اب کیا کروں؟ میرے باپ کا چہرہ تو کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہا، جیسا یہ زندگی میں رہا کرتا تھا ویسا چہرہ تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں میں اسی پریشانی میں بیٹھا ہوا تھا کہ اب میں کیا کروں؟ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ اگر میں اسی پریشانی میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ سونی صورت والا میرے پاس آ جاتا ہے، اس نے آ کر میرے باپ کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا، میں نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ جب وہ نورانی چہرے والا جانے لگا میں نے پوچھا، سونیا پردیس میں آپ کا آپ نے اتنا کرم کیا ہے، پردیسی کی آپ نے آقا جو اتنی سیوا کی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہو، یہ احسان کیوں کیا ہے؟ فرمایا، اے نوجوان، میں تیرا نبی محمد ہوں اور میں تیرے باپ کے چہرے کو روشن کرنے کے لیے آیا تھا۔ عرض کی سونیا کیا وجہ بنی؟ فرمایا کہ تیرے باپ کا چہرہ اس کے گناہوں کی وجہ سے تبدیل ہو گیا تھا، لیکن جو یہ میرے اوپر درود پڑتا تھا اس درود کی وجہ سے میں نے اس کے چہرے کو روشن کر دیا ہے۔